اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ختم نبوت کورس کا آج دوسرا ہمارا دن ہے۔ اس کے اندر ہم اس بات سے ہم اپنی ابتدا کرنے لگے ہیں کہ قادیانیوں نے قرآن پاک پر وہ کس انداز سے ناپاک حملہ کیا ہے کہ صحیح الفاظ قرآن پاک کے پڑھنے کے بعد اس کے اندر غلط مطلب کو داخل کرنے کی ناپاک ناکامیاب کوشش کی گئی ہے، جن میں سب سے پہلے قرآن پاک سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل، کہ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس میرے پیغمبر آئیں اور وہ تم پر ہماری آیات کو تلاوت کریں تو پھر اس کے بعد تمہیں چاہیے کہ تم اس کو مانو تاکہ دنیا آخرت کی فلاح پاؤ۔ یہ مفہوماً کلام کا بنتا ہے۔ اس آیت کے پیچھے جو قادیانیوں نے بات نکالنے کی ناپاک کوشش کی ہے، انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے۔ پھر اس کے بعد اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو بتایا ہے کہ جب تم تک ہمارے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں تو ضرور ان کی بات ماننی ہے۔ تو گویا پتہ چلا نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی انبیاء اور رسول ہوں گے، تبھی تو وہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بتا رہے ہیں۔ جو اگر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوتا تو پھر اللہ رب العزت کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس کے بعد بھی انبیاء آئیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن پاک اتر رہے ہیں۔ اور قرآن پاک میں تو اللہ رب العزت نے اگر یہ بتا دیا ہوتا کہ آپ کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، پھر اس آیت میں باقی نبیوں کے آنے کا ذکر کیوں کرتے؟ اسے کہتے ہیں کہ کلمۃ الحق و ارید بها الباطل، کہ الفاظ تو اچھے بولے جائیں لیکن جو اس کا مطلب ہے وہ بالکل دجل، فراڈ اور فریب کے اوپر ہو۔ انہوں نے پڑھی تو قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن جو اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے وہ بالکل ناکامیاب ہے اور بالکل وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں میں جو بات ارشاد فرمائی تھی، پچھلے لوگوں کو جو ارشاد فرمایا تھا وہی آج یہاں پہ نقل کر دیا گیا ہے۔ تو گویا قصہ بیان کرنا اور ہوتا ہے اور قصے کا وقت ہونا اور ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں۔ اب اگر اس لمحے اس وقت میں بیان کیا جائے تو ڈزن مین کہ ابھی نبی علیہ السلام نعوذ باللہ غار کے اندر ہے، ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں۔ کیوں؟ واقعے کا ذکر کرنا اور ہوتا ہے اور واقعے کا اس وقت موجود اور معاملہ وہ ہونا اور ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ اے بنی آدم، تمہارے تک اگر ہمارے پیغمبر پہنچے تو ان کی اتباع کرنا، تو یہ اللہ رب العزت نے پچھلے انبیاء کی قوموں کو فرمایا تھا، اور چونکہ وہاں پہ ارشاد فرمایا تھا وہ والا واقعہ، وہ والی حکایت، وہ والی بات یہاں پہ آیات کے اندر بھی ارشاد فرما دی۔ اور اس کا پتہ اس انداز سے بھی چلتا ہے کہ اس کو اگر سیاق و سباق میں دیکھیں تو اللہ رب العزت باقی قوموں کو یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور بھی بہت سارے ہمیں قرائن ملتے ہیں کہ جو اس امت کے لیے یہ والی بات نہیں ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی اس قوم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں تو قوم کے اندر دو قسم کی آج امت تقسیم ہے۔ ایک وہ امت جو مسلمان ہے، نبی علیہ السلام پہ کلمہ پڑھ چکی ہے، اسے امت اجابت کہتے ہیں۔ اور دوسری وہ قوم ہے کہ جو نبی علیہ السلام کا انکار کرتی ہے، کلمہ پسند نہیں ہے، مسلمان پسند نہیں ہے، اسلام کو چھوڑا ہوا ہے، تو وہ امت دعوت ہے، ابھی ان تک ہم نے دعوت پہنچانی ہے۔ تو جب امت اجابت نبی علیہ السلام کے ان قوم کے افراد کہ جو مسلمان ہیں، جب بھی اللہ رب العزت نے پکارا ہے تو زیادہ تر جو معاملہ ہمیں ملتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ملتا ہے، اے او ایمان والو۔ اور جب اس قوم کے کفار کو بلانے کی کوشش کی گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے فرمان جاری ہوا تو یا ایھا الناس یا ایھا الذین کفروا، اس جیسے مفہوماً الفاظ، اور کبھی بھی یا بنی آدم کہہ کر ڈائریکٹ صرف ہمیں مخاطب ہو ایسی بات کبھی بھی نہیں ملتی۔ ہاں ملتی ہے، وہ پھر تمام میں ملتی ہے، تمام تر میں، یعنی اللہ رب العزت نے ایک ایسی بات کی ہے جو تمام تر کے لیے مشترک ہے، تو وہ معاملہ اور ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں اگر ان کی یہ بات مان لی جائے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اما یاتینکم رسل، تو اگر اس سے مراد یہ رسول لیتے ہیں کہ ابھی بھی قوم میں آئیں گے
تو سیم ایز یہی آیت اللہ رب العزت نے دوسرے انداز میں بھی ارشاد فرمائی ہے، اما یاتینکم منی ہدا، اگر تمہارے پاس میری کوئی ہدایت پہنچے تو اس کی تم نے اتباع کرنی ہے۔ تو اگر رسول ان کا مطلب یہ کہ ابھی نبی آئیں گے، تو ہدن کا مطلب یہ کہ ابھی کوئی نئی شریعت آئے گی۔ تو قادیانی ایک طرف تو یہ مانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ ابھی نبوت کا دروازہ کھلا ہے، نبی آ سکتے ہیں، لیکن شریعت اور نہیں آ سکتی۔ تو ان کے یہاں غیر تشریع نبی تو آ سکتا ہے، تشریع جو صاحب شریعت ہو وہ نبی نہیں آ سکتا۔ تو کہا جائے گا منی ہدن کا مطلب ہدایت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اسے شریعت کہا جائے۔ تو اسی طرح یاتینکم رسل، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ کوئی پیغمبر آئیں گے۔ تو جو بات ہے خلاصتاً یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ پچھلی قوموں کے لیے ارشاد فرمایا، اور پچھلے قوموں کو ارشاد فرما کے ابھی حکایتاً یہاں پہ بھی بات ذکر کر دی ہے۔ اور اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ چلو ایک منٹ کے لیے ایسا ہے نہیں، چلو ہم مان بھی لیتے ہیں کہ یہ بنی آدم ہے اور بنی آدم کے اندر امت محمدیہ بھی ہے، تو اب اس کی بنیاد پہ نبی بننا چاہیے مرزا قادیانی کو، تو وہ پھر بھی نہیں بن سکتا۔ اس کی بہت بڑی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے یا بنی آدم فرمایا ہے۔ یا بنی آدم کا مطلب یہ ہے اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اور قادیانی تو اپنے آپ کو آدم کی اولاد مانتا ہی نہیں ہے۔ اس کے اگر اس شعر کی طرف دیکھیں تو کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ تو اس سے تو یہ اپنا اس معاملے کو واضح کر رہا ہے کہ میں تو اولاد آدم میں سے ہی نہیں ہوں۔ تو اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ چلو یہ مان لیا جاتا ہے کہ اولاد بنی آدم میں سے ابھی بھی نعوذ باللہ کوئی نبی آ سکتے ہیں، پیدا نہیں ہو سکتے ہیں، تو ان میں قادیانی تو پھر بھی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ہی بنی آدم سے انکار کر کے بیٹھ گئے۔ دوسری وہ آیت جو قرآن پاک کی صحیح لفظوں میں بیان کرنے کے بعد غلط مطلب، ناپاک اور ناکامیاب کوشش سے وضاحت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا، فَأُولَٰئِکَ، پس یہ وہ لوگ ہیں مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ رسول کی اتباع کرے گا تو وہ نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے ہو جائے گا۔ تو اب یہ تو آیت ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے۔ اب اس سے جو یہ معاملہ نکالتے ہیں، یہ غلط بات نکالتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع پہ 4 باتیں بتائی گئی ہیں، یا تو نبیوں میں سے، یا تو صدیقوں میں سے، یا تو شہیدوں میں سے، یا تو صالحین میں سے۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی بنیاد پر صدیق ہونا مانتے ہو کہ لوگ صدیق بن سکتے ہیں، تم شہید ہونا مانتے ہو کہ شہید بن سکتے ہیں، تم صالح ہونا مانتے ہو کہ صالح بن سکتے ہیں، تو پھر جو چوتھی چیز قرآن پاک نے ہی تو وہیں اسی جگہ اسی انداز سے تو بتائیے کہ من النبیین، نبیوں میں سے، تو نبی ہونا کیوں نہیں مانتے؟ تو گویا کہنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا تو وہ اگر نبی صدیق بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، صالح بن سکتا ہے، تو وہ نبی بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ اگر سرسری طور پہ اس معاملے کو دیکھا جائے تو ایک بات بنتی ہے، بڑا سوال ان کے ہاں بڑا بن گیا، لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں اتریں تو یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس آیت میں یہ بیان نہیں کیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو گے تو تم نبی بن جاؤ گے، تم نبی، صدیق، شہید وغیرہ بن جاؤ گے، بلکہ یہ ہے کہ اگر تم نے اتباع کی تو تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ تو ساتھ ہونا اور ہے، ویسے ہو جانا اور ہے۔ اب مثال کے طور پہ کہ اگر شاگرد استاد کے پاس بیٹھے ہیں تو ڈزنٹ مین کہ شاگرد استاد بن گئے ہیں، ہاں یہ کہا جائے گا کہ شاگرد استاد کے ساتھ ہیں۔ تو یہ بات ہے، کسی کے ساتھ ہونا اور ہوتا ہے اور اس جیسا ہو جانا اور ہوتا ہے۔ اب جس طرح عوام وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، ایم این اے، ایم پی ایز سے ملتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم بن گئی ہے؟ تو کسی کے ساتھ ہونا اور بات ہوتی ہے اور اس جیسا ہونا اور بات ہوتی ہے، اسے ہم اپنی زبان میں عینیت اور معیت کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے عینیت یعنی اس جیسا ہو جانا نہیں فرمایا، معیت یعنی اس کے ساتھ ہو جانا فرمایا ہے۔ اور اگر یہ بات بیان کی جائے کہ اگر یہ بات مان بھی لی جائے
کہ جو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ ویسا بن جاتا ہے، تو پھر یہ سب سے بڑا حق ابو بکر صدیق کو تھا کہ ابو بکر صدیق ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، نہ غار میں چھوڑا ہے نہ مزار میں چھوڑا ہے، ہر جگہ آقا علیہ السلام کے وہ مکمل ساتھ ہیں۔ تو اگر یہ والا معاملہ ہوتا تو اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کو نبی بنانا تھا، لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس وجہ سے اس معاملے کے اوپر غور کر دی جائے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کی یہ جو نازل کی گئی ہے، اس کے پیچھے ایک شان نزول اور پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، ایک وجہ ہے کہ کس وجہ سے یہ آیت اتری ہے۔ تو جس طرح اب صحابہ سے بڑھ کے نفع مند تجارت کرنے والا اسلام کے اعتبار سے، آخرت میں ثواب کے کمانے کے اعتبار سے کون ہو سکتا ہے؟ اب جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جو بندہ صبح کو جاتا ہے تو شام تک مریض کی عیادت کرنے کی وجہ سے ثواب لکھا جاتا ہے، جو شام کو جاتا ہے تو صبح تک مریض کی عیادت کرنے کی وجہ سے ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب صاحب، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں، سردیوں میں راتیں بڑی ہوتی ہیں، تو صحابہ کرام جب سردیوں میں کسی کی عیادت کرنی ہوتی تو شام کو جاتے تھے تاکہ صبح تک فرشتے لکھتے رہیں اور جو ہماری رات ہے سردیوں کی وہ لمبی اور بڑی ہے۔ اور اگر گرمیاں ہوتی تھی تو کسی کی عیادت کے لیے وہ صبح تشریف لے جاتے تھے کہ وہ دن لمبے ہوتے تھے اور مغرب تک ان کا معاملہ چلتا تھا، فرشتے ان کے لیے لکھا کرتے تھے۔ اس بات سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام وہ شخصیت ہے کہ اگر ہم آج کے دنیا کے اس گئے گزرے دور کے اندر ہمیشہ کاروبار، ہمیشہ مال کے بڑھنے، ہمیشہ معاملات کے درست ہونے اور ہمیشہ مال کے زیادہ ہونے کی طرف توجہ رکھتے ہیں، تو وہیں صحابہ کرام نے ہمیں آخرت کا درس دیا ہے کہ وہاں پہ بھی نفع کمانے کا ایک سٹائل ہے، اسے سیکھو۔ تو اس جیسی سوچوں کی وجہ سے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ان کے ذہن میں سوال آتا ہے۔ عالم بننے کے 6 سال جلالین شریف کی تفسیر کے اندر اس واقعے کے شان نزول کو ذکر کیا گیا ہے۔ قال الصحابۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہ کیف نراک فی الجنہ، ہم آپ کو جنت میں کیسے پائیں گے، ہم آپ کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ کہ وَأَنْتَ فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى، آپ زبردست قسم کے جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں اور عمدہ مکانوں میں ہوں گے، وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْكَ، اور ہم تو آپ سے قدرے نیچے ہوں گے، اور ہمارا درجہ تو کیونکہ ہم صحابیت والا معاملہ اور آپ کا نبوت والا، تو آپ کا درجہ کہاں ہمارا درجہ کہاں، تو پھر ہم آپ کو کیسے پائیں گے اور کیسے رہیں گے؟ تو فنازلہ، تو اسی پر اس جواب کی وجہ سے اللہ رب العزت قرآن پاک کی آیت اتار دیتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور لوگوں سن لو، اے صحابہ کرام کی مقدس جماعت سن لو، تم چاہتے ہو کل قیامت کے دن تم نیکوں میں، تم انبیاء میں علیہم السلام کے ساتھ تمہارا اگر حشر ہو، تو پھر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ والرسول، اور اس کے رسول کی اتباع کرو گے تو پھر اللہ رب العزت تمہیں بھی صدیقین میں سے، نبیین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے ان کے ساتھ ان کے درجات کو پانے والا بنا دے گا۔ تو نیت اور ہوتی ہے، معیت اور ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ مان لیا جائے مثال کے طور پر کہ وہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ وہ اس جیسا ہو جاتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں التاجر صدوق الامین، کہ جو سچا تاجر ہوتا ہے مع النبیین والصدیقین والشہداء، تو یہ انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور اسی طرح صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو کیا خیال ہے کہ اب تک کوئی ایسا تاجر نہیں ہوگا؟ تو اگر صرف کسی کے ساتھ ہو جانے کی وجہ سے اس جیسا ہو جانا لازم آتا ہے، تو پھر کتنے نبی علیہ السلام نے تو سچے تاجر کو فرمایا کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر قادیانی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جیسا ہو جاتا ہے، تو آج تک کتنے سچے تاجر گزرے ہیں لیکن پھر بھی وہ نبی نہیں بنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ہونا اور ہوتا ہے اور کسی جیسا ہونا اور معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں اس آیت کو مان لیا جائے کہ اطاعت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نبوت بانٹتے ہیں، نعوذ باللہ اگر یہ بات ہے، تو کیا 1400 سال تک آج تک ابو بکر صدیق سے لے کر وحشی بن حرب ہو، یا ان سے لے کر آگے تبع تابعین اور تبع تابعین ہو، یا آج تک کے زمانے کے اندر کیا کوئی ایسا بندہ نہیں گزرا تھا جو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی اتباع کرنے والا ہو اور اس کی بنیاد پہ ان کو نبوت ملے؟ تو اس بات کا پتہ چلا کہ کسی چیز کا حاصل ہونا 2 انداز سے ہے، محنت کر کے لیں تو کسبی ہے، جیسے کہ ڈاکٹری، جیسے کہ وکالت، جیسے کہ ججمنٹ، مال، پیسہ، دنیا، دولت، اور دوسرے قسم کی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت گاڈ گفٹڈ وہ بھی ہوتی ہے، یعنی وہ اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت خود عطا فرماتے ہیں۔ تو ہزاروں برس کی عبادت سے انسان عبادت گزار تو بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام، جس طرح علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت ختم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے سے صحابیت ختم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب کوئی نبی نہیں بن سکتا نیا، تو اسی طرح نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کیوں؟ کوئی خواب میں دیکھے تو وہ صحابی نہیں، اور اسی طرح کوئی جنت میں دیکھے گا بھی تو وہ صحابی نہیں۔ تو وہ ایک اللہ رب العزت نے ایک کرائٹیریا بنایا تھا، ایک ڈیوریشن رکھی تھی اس زمانے میں، جس کی پیدائش ہوئی، ایمان لایا، اسی پہ وفات کی، نبی علیہ السلام کی مجلس اٹینڈ کی، تو وہ صحابی ہوگا۔ پھر چلو ایک مثال کے طور پہ بات مان بھی لیتے ہیں کہ اطاعت کرنے سے نبوت مل جاتی ہے، تو پھر بھی قادیانی پھر بھی نبی نہیں بنتا۔ وہ جیسے ایک جمیدار نے اپنی ماں سے پوچھا تھا نا کہ ہمارے علاقے کا جو بادشاہ ہے، امی جان اگر یہ مر جائے تو پھر کون بنے گا؟ کہا اس کا بیٹا بنے گا۔ کہا امی جان اگر وہ بھی مر جائے تو کہا پھر اس کا بیٹا بنے گا۔ کہا امی جان اگر وہ بھی مر جائے تو پھر کون بنے گا؟ کہا بیٹا پھر اس کا بیٹا بنے گا۔ تو اب اس کا بیٹا اور وہ بھی مر گیا، بیٹا جس انداز سے سوال کرنے لگا تھا، تو اس سے ماں نے پرکھ لیا کہ وہ بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میں ایک بادشاہ بنایا جاؤں، تو وہ جمیدار تھا، تو ماں نے اسے بہترین انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، مرنے کے بعد ہر ایک بندہ اگلا اس کا بیٹا تو بادشاہ بن سکتا ہے، تجھے کسی نے بادشاہ نہیں بنانا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر ہر ایک اعتبار سے معاملات سے مان لیا جائے تو تب بھی یہ نبی نہیں بن سکتا۔ کس انداز سے؟ ذرا دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ جو صحیح معنوں میں اتباع اللہ رسول کی کرتا ہے تو پھر جا کے وہ نبی بن جائے گا، تو اس نے تو صحیح طریقے سے تابعداری کی ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہجرت فرمائی، اس کی ہجرت ہی ثابت نہیں ہے اس انداز سے۔ اور اسی طرح اگر ہم اور دیکھیں کہ حدود و قصاص کو نافذ کرنا، کتنے ایسے شراب خانے، جوئے کے اڈے، یا اسی طرح اگر ہم مزید آگے بڑھ کے دیکھ لیں، جوؤں کو اڈے کا رکانا ہو، یا شراب پر حد لگانی ہو، یا زنا پر سنگسار کرنا، کوڑے لگانا ہو، اس نے تو کوئی حد بندی یا حد جاری کی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل تابعدار بنا ہی نہیں ہے۔ جب مکمل تابعدار نہیں بنا تو پھر اس کے بعد یہ اب ہم اسے نبی بھی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح آگے دیکھیے، اگر ہم یہ جس طرح قادیانی کہتے ہیں کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ ویسے ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں شکر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اب اللہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو کیا شکر کرنے والے خدا بن گئے؟ تو کسی کے ساتھ ہونا اور ہوتا ہے، اور اسی طرح کسی جیسا ہو جانا اور ہے۔ تو یہ ایک آیات ہیں کہ جن کے اوپر قادیانی اپنے ناپاک انداز سے ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ شاہین ختم نبوت، علماء ختم نبوت، وارثین ختم نبوت، ولی کامل ختم نبوت جو وراثت کے طور پہ الحمدللہ اب تک چلی آ رہی ہے، تو انہوں نے ہر اعتبار سے پہرا دیا ہے، وہ آج بھی پہرا علمی طور پہ بھی باقی ہے، اور امانت کے طور پہ بھی، دیانت کے طور پہ بھی، سمجھداری کی بنیاد پہ بھی، ہر ایک اعتبار سے۔